لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت یوسف علیہ السلام پر اس عورت نے جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے بہت سخت الزام لگایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت اعلیٰ طریقے سے ناقابل انکار ثبوت کے ساتھ عزیز مصر کے سامنے واضح کر دیا کہ قصوروار عورت ہے اور یوسف بے گناہ ہے. جب اس کو یقین آ گیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اس بات کا کچھ خیال مت کرنا، اور عورت کو بس یہ کہا کہ تمہیں معذرت کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگنی چاہیے، یا دوسرا مطلب یہ کہ یوسف سے معذرت کرنی چاہیے، قصور تمہارا ہی تھا. لیکن بدنامی کے اندیشے سے یا اس ماحول کی وجہ سے اس نے عورت کو بھی کوئی سزا نہ دی، نہ ہی اس پر کوئی پابندی لگائی. اب آہستہ آہستہ یہ بات پھیل گئی اور واقعہ ہو گیا تھا، اور یہاں عزیز مصر نے بھی اس معاملے کو دیکھ لیا تھا. ظاہر ہے جو گھر میں کام کرنے والی نوکرانی خادمائیں ہوتی ہیں
یا جو چوکیدار اور گھر کے نوکر ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں پتہ چل ہی جاتی ہیں. پھر شدہ رفتہ رفتہ یہ باتیں شہر کے اندر جو ایلیٹ سوسائٹی تھی، امراء کی عورتیں اور ان کے گھرانے کی خواتین، ان میں بھی یہ بات آہستہ آہستہ پھیل گئی کہ ایسا حسین و جمیل غلام ہے کہ زلیخا اس کو دل دے بیٹھی ہے اور اس کو ورغلا رہی تھی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے. قد شغفها حبا، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اب یہ وہی بات ہے جو شروع میں بھی تھی کہ کوئی خیر خواہی مقصود نہیں تھی، لیکن صرف تبصرہ کرنا، اور اصل شوق یہ تھا کہ ہمیں بھی دیدار کرایا جائے اس حسین و جمیل غلام کا کہ کتنا خوبصورت ہے جس نے زلیخا کو پاگل کر دیا، لیکن لہجہ اختیار کیا خیر خواہی کا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ عیب بہت پھیلا ہوا ہے کہ غیبت کرتے ہیں خیر خواہی کے لہجے میں. ہوتی غیبت ہے، وہی تبصرہ ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو اب مجلس کے اندر کس کا گوشت کھایا جائے، تو جو موجود نہیں ہوتا اس کو منتخب کر لیتے. تو بعض دانشور مثال دیتے کہ ایران میں جب سخت برف باری کا سیزن ہوتا ہے تو بھیڑیے بھوک سے بے چین ہوتے ہیں لیکن شکار نہیں ملتا، تو اب وہ جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں لیکن پھر دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں. اور دائرہ اس لیے بناتے ہیں کہ سب پر نظر رہے. اور پھر اگر بھیڑیا نیند کی شدت کی وجہ سے سو بھی جائے تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے ادھر آنکھ جھپکی اور ادھر جو اس کے مجلس کے ساتھی ہیں وہی اس کی تکہ بوٹی نوچ ڈالیں گے. میرے دوستو، ہماری محفلیں ایسی ہو گئی ہیں، بھوکے بھیڑیے نظر ٹکائے بیٹھے ہیں، جو غائب ہوتا ہے پھر اس کی عزت تار تار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب بولیں گے تو جیسے دعا مانگتے ہیں نا، درود شریف لگا دیتے ہیں آگے پیچھے بیچ میں، ایسے ہی ہم لوگوں کا غیبت کا طریقہ ہے، آگے پیچھے بیچ میں لگا دیں گے اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے کہہ کہہ کے غیبت کیے چلے جا رہے ہیں. یہ مکر ہے. قرآن نے اس کو مکر کہا کہ یہ خیر خواہی نہیں تھی بلکہ وہ زلیخا کی غیبت کر رہی تھی اور دلوں میں یہ خواہش چھپی ہوئی تھی کہ ہمیں بھی وہ دکھایا جائے. جب معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے اور جب بے شرمی کی چادر پورے معاشرے پر تن جاتی ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے. وہ دیکھو چند سال پہلے کیا ہوا تھا، چائے والا مشہور ہو گیا اور ساری بے حیا عورتیں وہاں پہنچ رہی تھی کہ جی چائے والا دیکھیں اس کی آنکھیں کیسی ہیں، چائے والا دیکھنے کے لیے پہنچ رہی تھی. جب یہ حال ہے اس دور میں کہ جب ہم اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان بھی کہتے ہیں، تو وہ تو مصر کی لبرل سوسائٹی تھی اور ایلیٹ کلاس تھی، وہاں کیا کچھ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ بھئی دیکھیں اس غلام کو کیسا ہے. قد شغفہا حبا، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. گمراہی اس معنی میں کہ اتنا خوبصورت ہوگا نہیں،
بس محبت نے اس کو پاگل کر دیا، اتنا خوبصورت ہوگا نہیں۔ یہاں گمراہی سے دینی گمراہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں گمراہی سے مراد ہے غلطی، اتنا خوبصورت ہوگا نہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کا یہ مکر سنا، ارسلت الیہن، تو انہیں اپنے ہاں بلا بھیجا کہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان کے لیے دسترخوان تیار کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ پھل لا کر رکھے گئے ہوں گے یا روٹی لا کر رکھی گئی ہوگی کہ جس کو چھری سے کاٹ کاٹ کر کھایا جاتا ہے، تو ان کے لیے دسترخوان لگا دیا اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں چن دی گئیں اور ان کے ہاتھ میں چھری تھما دی گئی۔ وقالت اخرج علیہن، اور جب یہ چھری سے اپنا کھانا کاٹ رہی تھی، پھل یا روٹی وہ کاٹ رہی تھی، تب زلیخا نے حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اخرج علیہن، کہ تم ان کے پاس جاؤ، یہاں سے ان کے پاس جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اب جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا۔ وقطعن ایدیہن، اور ششدر ہو کر، ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی چھری چلانے کا ہوش ہی نہ رہا کہ چھری کھانے پر چلنے کی بجائے ان کے ہاتھوں پر چل گئی۔ کیسا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ انہیں حسن کا بڑا حصہ دیا گیا تھا۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب جملہ یاد آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو انہوں نے نہیں دیکھا، ورنہ ہاتھ کاٹنے کی بجائے دل کاٹ دیتی اپنے، کہ چھریاں اپنے دلوں پر چلا دیتی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ حسن صبیح تھا، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن تھا وہ ملیح تھا۔ حسن صبیح یہ مبہوت کرتا ہے ایک دم، اس میں چمک دمک بہت ہوتی ہے اور وہ ایک دم سے مبہوت اور ششدر کر دیتا ہے، اور حسن ملیح وہ ہے جو آہستہ آہستہ اندر اترتا ہے، لیکن پھر جب اندر اتر جائے تو اب کوئی بھی دوسرا حسن آنکھوں میں سماتا نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ششدر کرنے والا تھا، چمک دمک والا حسن تھا۔ انہوں نے دیکھا تو ششدر رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی بخدا یہ کوئی انسان نہیں ہے، انسان اتنے حسین ہو ہی نہیں سکتے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو قابل احترام فرشتے کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کوئی قابل احترام فرشتہ ہے۔ صرف فرشتہ نہیں کہا بلکہ کہا قابل احترام باعزت فرشتہ۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، زلیخا نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، یہ ہے۔ اور فانی بدایونی کا شاعر ہے نا کہ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے محبت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب ہے نظر تو دیکھو، کہا ذرا اس کو دیکھو اور اب بتلاؤ میں مجرم ہوں کیا؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے اس کو ورغلانا چاہا تھا، اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پہ ڈورے ڈالے تھے۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر
یہ وہ کام نہیں کرے گا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا. اس کو میرا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا. اگر میرا مطالبہ پورا نہیں کرے گا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا. دھمکی دے دی. اور روایات میں آتا ہے کہ اب جو دوسری عورتیں تھیں وہ بھی ہم نوا بن گئی اور زلیخہ کو یعنی زلیخہ کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے سفارش کرنے لگی کہ بات مان جاؤ اور اس بیچاری کو دیکھو کہ یہ تمہاری کیسی دیوانی ہو گئی ہے. بعض عورتوں نے کہا کہ تم ٹھہرو ہم اس کو سمجھاتے ہیں. اور جب تنہائی میں سمجھانے لگی تو بجائے زلیخہ کے اپنا مطالبہ پیش کرنے لگی کہ ہمارے ساتھ مہربانی کر لو. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے مختصر سی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت مانگنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مصیبت مت مانگو. ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو. جب مصیبت آ جائے پھر صبر اور استقامت مانگو. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ صبر عطا فرما، ثابت قدم رکھ. لیکن جب تک مصیبت نہیں آئی، صبر مانگنے کا مطلب ہے مصیبت مانگنا. تو اللہ تعالیٰ سے صبر نہ مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. تو مصیبت مانگنا تو پسند نہیں ہے. اور یہاں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصیبت مانگی بھی نہیں، لیکن ایک ایمانی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کے مقابلے میں ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے یہ آسان ہے. یہ ہمارا سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا چھوٹے سے چھوٹا حکم ٹوٹے اور دوسری طرف یہ ساری کائنات تہو بالا ہو جائے تو یہ آسان کام ہے بمقابلے اس کے کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. پھر فرمایا کہ اگر آپ نے ان عورتوں کی چال بازیوں کو مجھ سے نہ ہٹایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. میں کمزور ہوں اور انسان ہوں تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو نادانی والے کام کرتے ہیں. تو آپ مجھے بچا لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.